بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. دا ورلڈ اینڈ پاکستان، پاکستان اور دنیا یا دنیا اور پاکستان، ہماری سیریز کا آج آخری پروگرام ہے. ہم نے سب سے پہلے دنیا کی جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو ڈسکس کیا اور پھر پاکستان کو اس میں انٹیگریٹ کیا، اور پاکستان کی ہم نے ایک انسٹیٹیوشن کو پک کیا، دیٹ از پاکستان ایئر فورس. پہلے ہم نے اس کی ٹرانسفارمیشن ڈسکس کی انڈر دی ہیڈنگ آف ماڈیسٹی ٹو ماڈرنٹی، اور پھر ہم نے اس کی ڈیولپمنٹس اور نیو انڈکشنس کو ڈسکس کیا انڈر دی ہیڈنگ آف روڈ ٹو سیلف ریلائنس، کیونکہ قائد کا فرمان تھا کہ وداؤٹ ڈسپلن اینڈ سیلف ریلائنس یو کین ناٹ بی وردی آف پاکستان. آج آخری نشست میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہاؤ ہیز پی اے ایف انہانسڈ اٹس ڈیٹرنٹ ویلیو، کیونکہ ڈیٹرنس کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ دشمن اپنی حرکتوں سے باز رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورہ انفال یعنی سورہ نمبر 8 آیت 60، پلے ہوئے گھوڑے تیار کرو تاکہ دھاگ بیٹھے اللہ کے دشمنوں. لارنس فریڈمین نے اپنی مشہور کتاب ڈیٹرنس میں اس آیت کا ذکر کیا. پاک فضائیہ نے اس چیز کو سمجھا اور اپنی ڈیٹرنٹ ویلیو کو انہانس کیا تاکہ فیبروری 19 سے زیادہ فارمیڈیبل جواب دے سکے اگر دشمن پھر دوبارہ بالا کوٹ کی طرح کوئی آپریشن کرنے کا سوچے بھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور دوستوں نے بھی پچھلی 5 قسطیں دیکھنے کے بعد یہ سوال کیا کہ اتنے مشکل حالات میں جس سے یہ ملک گزر رہا تھا، ریجن گزر رہا تھا، کووڈ-19 ختم ہوا تھا اور بے پناہ سپلائی چین مینجمنٹ کا پرابلم تھا پوری دنیا میں. سری لنکا میں پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی آئی، پاکستان میں آئی، تو پاک فضائیہ کو پیسے کہاں سے ملے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا. اس سوال نے مجھ کو بھی کافی پریشان کیا، کیونکہ اپنی تحقیق کے دوران مجھے یہ لگا کہ پی ایف نے اس عرصے میں بہت خرچہ بھی کیا ہے. میں یہ سوال لے کے ہیڈ کوارٹر پہنچا اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پاک فضائیہ کے سربراہ نے باقاعدہ مجھے موقع دیا کہ میں ان سے کھل کے بات کر سکوں. میرا پہلا سوال یہی تھا کہ اتنے مشکل حالات میں جب ملک ڈیفالٹ کے نزدیک تھا، آپ نے پی ایف کی ٹرانسفارمیشن پہ اتنا خرچہ کیسے کیا؟ آپ کو فنڈز کہاں سے ملے؟ پاک فضائیہ کے سربراہ نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اپنے ٹیم کی تعریف کی کہ ہر ٹیئر کی لیڈرشپ نے بہترین فائنینشیل ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور اس طرح ہمیں بہت بچت ہوئی. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جتنے بھی لیگیسی ویپن سسٹمز تھے، یعنی میراج F-7Ps وغیرہ، ZDK اور Y-12 اور کاسا، یہ تمام سسٹمز گراؤنڈ کر دیے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جوں جوں اکوپمنٹ پرانا ہوتا ہے اس کی آپریشنل کاسٹ اور مینٹیننس کاسٹ بڑھتی جاتی ہے. ان سسٹمز کو جب گراؤنڈ کیا تو کافی بچت ہوئی اور وہ پیسہ انہوں نے نئی ایکوزیشن اور آپریشنلائزیشن میں استعمال کیا. اس کے بعد پاک فضائیہ کے سربراہ نے بھرپور کریڈٹ دیا چیف آف آرمی اسٹاف کو اور بتایا کہ انہوں نے ہماری بہت مدد کی اور آرمی کے فنڈز ڈائیورٹ کیے پاک فضائیہ کی نئی ایکوزیشنز کی طرف سے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان مینڈ ویپن سسٹمز کو استعمال کر کے اخراجات کم کیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مینڈ ایروپلینز کو فلائی کرنے میں کتنا خرچہ آتا ہے، لیکن وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دی ریکوائرڈ فلائنگ آورس فار دا پائلٹس، فار دا مینٹیننس اینڈ فار دی ایئر ڈیفینڈرس. اس کے بعد
فضائیہ کے سربراہ نے بتایا کہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہماری ایکسرسائزز ہوئی ہیں، اور ابھی ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے آئرن شیلڈ، تو اس میں بھی جو اخراجات تھے وہ دوست ممالک کے ساتھ مل جل کے انہوں نے پورے کیے، اور پھر حکومت پاکستان نے ساورن گارنٹیز دیں، اور پھر دوست ممالک سے جو ایکوزیشنز ہوئیں اس میں انہیں انتہائی آسان اقساط پہ اکوپمنٹ ملا۔ ان تمام چیزوں کو بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے صرف ویژن دیا، ویلیوز پہ انسسٹ کیا اور ریسورسز پرووائڈ کیے، کام سارا پاک فضائیہ کی ٹیم نے کیا اور بڑی جاں فشانی سے کیا اور ریکارڈ ٹائم پہ کیا، اور اس کو نام انہوں نے دیا ٹاپ ڈاؤن اپروچ کا۔ اور یقیناً یہ تمام باتیں کر کے مجھے بہت حوصلہ ہوا، اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ پاک فضائیہ نے جس طرح اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا وہ یقیناً ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اب اٹموسٹ پریپریشن جو ہے، آپریشنل پریپیئرڈنس، بیسیکلی اسی چیز نے پاکستان ایئر فورس کی ڈیٹرنٹ ویلیو کو انہانس کیا ہے کہ دشمن کے لیے آسان نہ ہوگا کہ وہ کسی بھی قسم کا مس ایڈونچر کو خدا نخواستہ پلان کر سکے۔ اور میں اپنے تجربے سے اور اپنی تحقیق سے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی اے ایف الحمدللہ از ریڈی فار اینی فیوچر چیلنجز اینڈ میٹ اینی ایونچولیٹی نو میٹر واٹ اٹ مے بی۔ انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔